الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے تو اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہم گنہگار بندوں کو اور بندیوں کو ملتی ہیں. پھر اس کے بعد جب چاند رات ہوتی ہے، یعنی 29 اور 30 رمضان کے بعد چاند جب نکلتا ہے اس کو چاند رات کہتے ہیں. اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ رکھنے والوں، تراویح پڑھنے والوں، زکوٰۃ نکالنے والوں، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والوں اور اسی طرح جیسی عبادتیں کی ہیں ان سارے بندوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس رات میں دیتا ہے. اسی لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کی رات کہا جاتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس رات پر ہماری نظر بھی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ رات بڑی مبارک ہے، اس میں ہمیں بدلہ ملتا ہے. تو اس رات میں ہمیں جاگنا چاہیے اور عبادتیں کرنی چاہیے. آئیے شروع سے آخر تک ہم وہ روایت سنتے ہیں کہ جس میں شروع سے آخر تک ساری باتیں سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اللہ اکبر، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے، اللہ اکبر. پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل ہلا دینے والی اور سرولی آواز نکلتی ہے، اللہ اکبر، بڑی میٹھی آواز والی آواز نکلتی ہے. سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی، اللہ اکبر. پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں: کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑیں. پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں: یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، پہلی رات ہے، اللہ اکبر. جنت کے دروازے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے فرماتے ہیں: جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرماتے ہیں: احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے. اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر،
کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اپنی بندیوں پر، جو روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات دے رہے ہیں، کورونا وائرس جیسی بیماری میں، لاک ڈاؤن میں اپنے اللہ کو بھول نہیں رہے ہیں، اپنے اللہ کو بھول نہیں رہے، اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، نبی نے فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو۔ اللہ اللہ، کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانو رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ کس کی طرف سے آواز ہوتی؟ نبی نے فرمایا اللہ کی طرف سے۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کروں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالی شانو رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے۔ اللہ اللہ، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ارے یار 29 کا چاند نکل آئے مزہ آ جائے، ارے یار 29 کا چاند نکل آئے مزہ آ جائے، اب تو تراویح بہت ہو گئی۔ نہیں میرے بھائیوں، سوچو تو ذرا، 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت اللہ فرماتا ہے۔ ہماری نیت یہ ہو 29 نہیں 30 رمضان ہو تاکہ 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ خلاصی اور مرحمت فرما دے، اور مرحمت فرما دے۔ ہاں، پھر اس کے بعد جس رات میں شب قدر ہوتی ہے، جس رات میں شب قدر ہوتی ہے، حق تعالی شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز ہرا جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، ہاں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں، یہ اللہ کی نعمتیں شب قدر کی رات کو جاگنے والوں کو ملتی۔ کون مرد ہے یہ جو نعمتیں ایسی نہیں لینا چاہتا؟ کون؟ وہ ہماری ماں ہے، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ کہ آج بتائیے شب قدر کی رات میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتے آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، فرشتے آپ کے قرآن کریم کی تلاوت کو سن رہے ہیں، اور فرشتے آپ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور ہم جب دعا مانگتے ہیں، اے اللہ
جہنم سے بچا لے، اے اللہ جنت میں جانے والا بنا دے، اے اللہ نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دے، اے اللہ جب ہم سب قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہوں اپنی اپنی قبروں سے، تو یہ پروانہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہو، یہ ہیں میرے چہیتے بندے، یہ ہیں میری چہیتی بندیاں، ہاں ہاں آؤ آج تم مجھ سے یہ پروانہ لے لو، بغیر حساب و کتاب کے آپ کو جنت مل گئی۔ اللہ ہم سب کو سارے کے سارے اہل مومن اہل مسلم کو جنت الفردوس کا پروانہ قبر سے نکلتے ہی نصیب فرما دے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے بچوں کی بگڑی بنا دے، اے اللہ میری روزی میں برکت دے دے، اے اللہ میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، میری بہنیں جوان ہو گئی ہیں، ان کے نیک صالح رشتے دے دے، اے اللہ فلاں بے اولاد ہے اس کو صاحب اولاد بنا دے۔ جب ہم اس قسم کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آج کورونا وائرس جیسی وبا اور لاک ڈاؤن میں جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ عالمی سطح سے جو کورونا پھیلا ہوا ہے اس کا خاتمہ فرما دے، جو اس میں مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا دے دے، اور ہم سب کو ہمارے ملک ہندوستان کو کورونا وائرس جیسی بیماری وبا سے بچا لے، اور ملک کے ایک ایک شہری پر رحم فرما دے، ایک ایک شہری کو انسانیت کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کے ساتھ، ایک دوسرے کو پریم سے دیکھنے کے ساتھ مدد کرنے والا بنا دے۔ جب ہم سب اللہ سے شب قدر کی راتوں میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، یا اللہ ہماری شب قدر کی رات کے جاگنے کو قبول فرما۔ جب ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں تو وہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو آتے ہیں، نبی نے فرمایا وہ بندوں اور بندیوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اے پیارے مسلمان بھائیوں، اچھی بہنوں، شب قدر کی راتوں کی قدر کر لے ہم، اور پھر صبح تک یہی حالت رہتی، نبی نے فرمایا۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت اب کچھ کرو، چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے کی حدیث سنو، فرمایا اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان چاروں میں ہم لوگوں کا شمار نہ کرے، اللہ ان چاروں میں ہم مسلمانوں کا شمار نہ کرے، اللہ ان چاروں میں ہم کلمہ گو کا شمار نہ کرے، نہ کوئی بہن ان چاروں کی فہرست میں آئے، نہ کوئی بھائی ان چاروں کی فہرست میں آئے۔ سنو وہ 4 کون لوگ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا وہ 4 لوگوں کی متعلق، تو سنو میرے بھائیوں، وہ 4 شخص کو جس کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ وہ صحابہ نے پوچھا وہ 4 لوگ کون ہیں یا رسول اللہ؟ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، اللہ اللہ، جو شراب کا عادی ہو۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطے توڑنے والا ہو۔ چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ شراب
پینے سے ہمیں بچائے، سارے انسانوں کو بچائے۔ اللہ والدین کی نافرمانی سے بچائے، والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کی دعائیں لینے والا بنائے، اور اگر والدین کی شان میں گستاخیاں ہو جائیں تو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ معافی مانگنے والا بنا دے، اور اگر اللہ نہ کرے ان کے والدین میں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے رشتے ناتوں کا خیال کریں، ان کے اعزاء اقربا کا احترام کریں، ان کے دوستوں کا احترام کریں، اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں۔ جہاں اپنے لیے دعا مانگے، اپنے ماں باپ، اپنے ماں یا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا رہے۔ تیسرا وہ شخص نبی نے فرمایا جو قطع تعلق کرنے والا ہو، رشتے توڑنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو لوگ ایک دوسرے کو جدا کرتے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی کانا پھوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کا رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں وہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ سماج ان کو نکو بنا دیتا ہے، سماج اس کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جو غیبتیں کرتی پھرتی ہے، ایک دوسرے کو لڑاتی ہے، ایک دوسرے کو لڑاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگ شب قدر کی رات میں بخشے نہیں جائیں گے، اس لیے ایسے لوگوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے، شراب پینے والوں کو توبہ کرنی چاہیے، والدین کے نافرمانوں کو اپنے ماں باپ سے معافی مانگنا چاہیے، اور رشتے ناطے توڑنے والوں کو اللہ کے آگے رونا چاہیے کہ ایسی غلطی سے اللہ ہم بچ جائیں۔ چوتھا وہ شخص نبی نے فرمایا جو کینہ رکھنے والا ہو۔ کینہ، نبی نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو 550 سال پہلے سے جنتی شخص کو ملنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہ دے گا جو کینہ دل میں رکھتا ہو، غرور دل میں رکھتا ہو، بڑائی دل میں رکھتا ہو۔ میں بڑا ہوں، میرے پاس مال بہت ہے، میں بڑا خوبصورت ہوں اس لیے سب بدصورت ہیں، میں عزت والا ہوں، میں اولاد والا ہوں، میں عہدے والا ہوں، میں ڈگری والا ہوں۔ یہ سارے غرور اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ کو کینہ ناپسند، غرور ناپسند، کپٹ ناپسند، عداوت ناپسند، ایک دوسرے کو لڑانا ناپسند۔ اللہ کو جوڑ پسند ہے، اللہ کو توڑ نہیں پسند ہے۔ بندہ بندے کو لڑائے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ اس وقت بہت خوش ہوتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہو، کوئی بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، تو اللہ اس جوڑے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ کوئی بیٹا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں سے محبت کرتی ہے، بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو اپنے خاندان کو لے کے چلتے ہیں، جو اپنے آس پاس پڑوس کے لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، ہم کو تو کینہ و کپٹ سے بچنا ہے تاکہ شب قدر کی رات کی بخشش نصیب ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شان و فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانو فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ حق تعالیٰ شانو ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں،
اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائیوں، اب تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہم عیدگاہ تو نہیں جائیں گے، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ کورونا وائرس جیسی وبا کے خطرات ہیں، کیونکہ ہم مشکلوں میں پھنس جائیں، اس لیے شاشن پرشاشن اور سواستھ وبھاگ والوں نے بھی یہی بات کہی ہے، نہیں اے انسانوں تم اپنے گھروں میں پیک رہو، کیونکہ جب تم گھروں میں پیک رہو گے تو دوسروں کے وہ مرض جو کورونا وائرس جیسی بیماری ہے اس سے تم بچے رہو گے، اور اس سے تم بچ جاؤ گے تو اپنے پریوار میں ایک سکھی اور اچھے انسان کہلانے کے مستحق بنو گے۔ اس لیے علماء اعظام نے، مفتیان اعظام نے یہ بات فرمائی ہے کہ بتا دو، اعلان کر دو کہ اے لوگو، اگر تم نماز مسجد میں پڑھتے تھے 5 وقت، اب آج کی شریعت یہ بول رہی ہے کہ اب تم نماز اپنے گھروں میں پڑھو، مسجد میں 4 لوگ پڑھیں گے۔ اے لوگو تم عید کی نماز پہلے عیدگاہ میں پڑھتے تھے، اے لوگو نہیں، اب تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، 4 لوگ ہو، 3 مقتدی 1 امام، اگر 4 لوگوں سے کم ہے تو پھر کیا کرو، عید کی نماز نہ پڑھو، کیا کرو، چاشت کی نماز 2 رکعت نفل کر کے پڑھ لینا، اور اگر 4 لوگ ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو پھر آپ عید کی نماز گھر میں پڑھیے۔ میرے بھائیوں، عید کی نماز آج جو لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اتنا ہی اجر عظیم دے گا، اللہ ان کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا انشاءاللہ مسجد میں یا عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے علماء کی باتوں پر لبیک کہا ہے، انہوں نے شریعت کی باتوں پر لبیک کہا ہے، آج اللہ ان کو وہ بدلہ دے دے گا، آج ان کو وہ عزت شہرت بلندی انشاءاللہ دے گا کہ ان کی دعائیں رب کریم قبول کر رہا ہے، کرتا رہے گا، نمازوں کو قبول کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ جو نماز کا ثواب مسجد میں جانے میں ملتا تھا، آج شریعت کہتی تم اپنے گھروں میں رہو، تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مسجد میں نماز جو 4 لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو جتنا ثواب مل رہا ہے اتنا ہی انشاءاللہ ہمیں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کی رحمتوں سے آپ مایوس نہ ہو، اس لیے اس آج لاک ڈاؤن کے موقع پر ہم اپنے گھر میں عید الفطر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر عید الفطر کی نماز کا خطبہ دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم کو یہ فضیلتیں مل جائیں گی جو اس روایت میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ جب بندہ عید الفطر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے نبی فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، سنو مسلمانوں، سنو، اے مسلمان بہنوں سن لو، آ جاؤ شریعت کی طرف، آ جاؤ روزوں کی طرف، روزے اگر چھوٹ گئے ہیں تو جو روزے بچے ہیں ان کی قدر کر لو، رو کے اللہ سے کہو اللہ عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، سچائی اللہ کے سامنے بیان کر دو، تراویاں چھوٹ گئی ہیں تو سچائی اللہ کے سامنے بیان کر دو، اور لیلۃ الجائزہ انعام والی رات میں جاگ کے اچھا انعام پانے والے بن جاؤ۔ سنو میرے بھائیوں، جو عید کی نماز پڑھتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں کیسی ملتی ہیں، جو روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، شب قدر کی راتوں کو جاگ کر، صدقہ خیرات کر کے، صدقہ فطر نکال کر، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر، جب بندہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچتا ہے اور عید الفطر کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے، اللہ فرماتا ہے، اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، اللہ فرما رہا ہے جب تک
تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، ہاں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس تم اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے تو مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اے پیارے مسلمانوں، آؤ آؤ لیلۃ الجائزہ کی رات، انعام والی رات کو جاگنے والے بنے، انعام والی رات کو جاگنے والے بنے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے، جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جاوے گی۔ ایک رات ہے 8 ذی الحجہ کی رات، دوسری 9 ذی الحجہ کی رات، تیسری 10 ذی الحجہ کی رات، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شب بارات یعنی 15 شعبان کی رات۔ فقہا نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں، جمعہ کی رات، عیدین کی راتیں، اور رجب کی رات، اور نصف شعبان کی رات، نصف شعبان کی رات، نصف شعبان کی رات۔ رجب کی رات کا مطلب ہے رجب کی مہینے کی پہلی رات۔ اے پیارے مسلمانوں، آؤ ہم سب ارادہ کریں، آؤ ہم سب فیصلہ لیں کہ جہاں رمضان کی ساری راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہے، آخری رات جب چاند رات کی رات ہوگی، عید الفطر کی رات ہوگی، اس رات میں جاگیں گے، رو رو کے اپنے اللہ سے کہیں گے اے اللہ بہترین بدلہ دے دینا، روزے جو رکھے ہیں، قرآن جو پڑھا ہے، تراویح جو پڑھا ہے، ذکر و اذکار جو کیا ہے، اور زکوٰۃ جو مالوں کی نکالی ہے، اور لاک ڈاؤن میں جو غربا میں خرچ کیا ہے، یتیموں پہ خرچ کیا ہے، اپاہجوں میں خرچ کیا ہے، یا اللہ جو ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اکرام کے ساتھ ملے ہیں، یا اللہ اس کا بہترین بدل دنیا میں بھی دے دے، آخرت میں بھی دے دے۔ آؤ اللہ سے مانگنے والے بنے، اور کل مومن کل مومنات، کل مسلم کل مسلمات میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، علماء اعظام جو دنیا سے چلے گئے، حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا سے چلے گئے، اسی طریقے سے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، اسی طریقے سے چاہے دارالعلوم دیوبند کے اکابر ہو، چاہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اکابر ہو، چاہے سہارنپور کے اکابر ہو، پوری دنیا کے علماء اعظام اور مفتیان اعظام، اہل اللہ، اولیاء اعظام، اللہ کے محبوب بندے، یہ سارے انسانوں مومن و مومنہ میں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما، ان سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ در اعلیٰ مقامات تک پہنچا دے، نبی کی قربت نصیب فرما دے جنت میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دے۔ اس طرح مرحومین مرحومات کے لیے دعائے خیر کرنی ہے۔ یاد آ جائے میرے بھائیوں، میرے والد محترم خلیل احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 24 نومبر 2019 میں ہوا ہے۔ میرے بھائیوں بہت نیک والد محترم تھے، اللہ سے دعا فرمائیے گا اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ در اعلیٰ مقامات تک پہنچا دیجئے، اہل اللہ کی صحبت میں داخل کر دیجئے، نبی کی قربت جنت میں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرما دیجئے، اور سب کی مشکلیں آسان کر دیجئے، سب کی بگڑی بنا دیجئے۔ جن کی جوان جوان بیٹیاں ہیں نکاح کے لیے، بہنیں ہیں نکاح کے لیے، ان کے نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے۔ جو جوان جوان بھائی ہیں ان کو نیک صالحہ خاتون عطا فرما دیجئے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما دیجئے۔ جن کے کاروبار ٹھپ ہیں، جن کی کاروباروں میں برکتیں نہیں ہیں، انہیں ان کے کاروبار میں، ہم سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اے بار الہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔
اے اللہ جو کورونا وائرس جیسی بیماری ملک ہندوستان میں پھیلی ہے، ایک ایک انسان، کیا وہ ہمارا ہندو بھائی، مسلم بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، شیعہ بھائی، جس دھرم کا، جس برادری کا، جس مذہب کا کوئی ہو، یا اللہ جو بیماری میں اللہ نہ کرے اگر چلا گیا اسے شفا عطا فرما، اور ہم سب کو کورونا وائرس جیسی وبا اور تمام بیماریوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ سے دعائیں کریں، لیلۃ الجائزہ کی رات میں خوب رو رو کے دعا کریں، اپنے لیے بہترین بدلہ مانگیں، اور سارے روزداروں کے لیے اللہ سے بہترین بدلے کی دعا کریں۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، میرے لیے، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، اہل و عیال، اعزاء اقربا، کل مومن کل مومنات، محلے والے، وطن والے، خاص کر قصبہ خیر آباد والے، اور سارے انسانوں کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ سب کی مدد فرمائے، سب پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تقریر میرے بھائیوں جیسے ہی آپ سنیں فوراً اس کو دوسروں میں ٹرانسفر کر دیجئے، بہت اہم تقریر ہے میرے بھائی، اللہ نے کرائی ہے، یہ دل کی آواز ہے، اس کو آپ دوسروں میں ضرور منتقل کیجئے گا۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر آپ نیٹ کے ذریعے دوسروں میں منتقل کر دیں گے تو اس بھائی کو بھی نفع ملے گا، آپ کو بھی اس کا نفع ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔